جو کچھ زمین پر چلتا پھرتا ہے اللہ نے اس کے رزق کی ذمہ داری لی ہے۔ اس میں وہ چینٹیاں بھی شامل ہیں جنہیں ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، اور وہ چھوٹے مچھر بھی جو ہمیں پریشان کرتے ہیں۔ اگر ان کا رزق آپ کے خون میں لکھا ہے تو وہ ضرور اپنا حصہ لے کر رہیں گے، چاہے آپ کچھ بھی کر لیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ ہر مخلوق کی آمد اور روانگی کے مقام کو جانتا ہے، یعنی کہاں سے آئے گی اور کہاں جائے گی، سب اللہ کے علم میں ہے۔ ہماری پیدائش اور موت بھی اللہ نے پہلے سے مقرر کر دی ہے۔ ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ہر مخلوق کو اس کے ضرورت کے مطابق رزق عطا کرے گا، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ضرورت تو پوری ہو جاتی ہے مگر ہم اپنی ضرورت سے بڑھ کر چاہتے ہیں۔ ضرورت اور خواہش میں فرق ہوتا ہے۔ جو آپ چاہتے ہیں اللہ نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ وہ آپ کو دے گا، لیکن جو آپ کو ضرورت ہے اللہ ضرور عطا کرے گا۔ تو آپ کو حقیقت میں کیا ضرورت ہے؟ آپ کو آسائشوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو زیادہ کچھ نہیں چاہیے، شاید صرف زندہ رہنے کے لیے تھوڑا سا کھانا، اپنے آپ کو ڈھانپنے کے لیے کچھ کپڑے، اور ایک ایسی جگہ جہاں آپ سو سکیں، چاہے وہ جگہ کسی درخت کے نیچے ہی کیوں نہ ہو۔ اگر اللہ نے یہی آپ کے نصیب میں لکھا ہے تو وہ آپ کو یہ ضرور عطا کرے گا۔ لیکن جو آپ چاہتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ وہ آپ کو اتنا دے گا جتنا وہ چاہے گا۔ آپ محنت کریں، وہ پھر بھی عطا کرے گا، اور جانتے ہیں کیوں؟ تاکہ آپ کو دکھا سکے کہ وہ نہ صرف آپ کو آپ کی ضرورت سے زیادہ دے سکتا ہے بلکہ آپ کے حق سے بھی زیادہ عطا کر سکتا ہے۔ پھر یہ ایک آزمائش بن جاتی ہے کہ کیا آپ دوسروں کے ساتھ بانٹیں گے؟ کیا آپ دوسروں سے بات کریں گے؟ کیا آپ دوسروں کی مدد کریں گے؟ یہ مدد صرف مالی یا مادی طور پر نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات کسی سے بات کرنا کسی کے لیے 1,000,000 پاؤنڈ سے زیادہ قیمتی ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ نے ان سے بات کی، ان کی زندگی بدلی۔ لوگ کہتے ہیں آپ نے میری زندگی بدل دی۔ آپ کو دوسروں کی زندگی بدلنا شروع کرنی چاہیے جس طرح ممکن ہو، چاہے وہ چھوٹے طریقے سے ہی کیوں نہ ہو۔ ہمیں دوسروں کی زندگیاں بدلنے کا آغاز اپنے ہی گھروں سے کرنا چاہیے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ہی گھروں میں ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، جبکہ لوگوں تک پہنچنے کی ابتدا ان سے بات کرنے سے ہی ہوتی ہے۔ اگر آپ اللہ پر بھروسہ کریں اور سمجھیں کہ اللہ ہی آپ کا خالق ہے تو یقین رکھیں کہ وہ آپ کو ضرور دے گا۔ اللہ چینٹیوں کو رزق دیتا ہے، وہ تو مکھیوں تک کی گفتگو کو سنتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم سچے مومن ہو تو اللہ پر صحیح طریقے سے بھروسہ کرو۔ آپ کا بھروسہ پوری طرح سے اللہ پر ہونا چاہیے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ معاملات اللہ کے اختیار میں ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب چیزیں آپ کی مرضی کے مطابق ہوں تو الحمدللہ کہیے، اور جب آپ کی مرضی کے خلاف ہوں تو 2 بار الحمدللہ کہیے، کیونکہ سب کچھ اللہ یعنی آپ کے خالق کے منصوبے کے مطابق ہو رہا ہے۔ میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا جس میں ایک بہن کا ذکر تھا جو 1969 میں شام سے امریکہ آئیں۔ شاید آپ میں سے کچھ نے اس واقعے کے بارے میں سنا ہو۔ جب وہ امریکہ پہنچی تو انہیں تصویر کھنچوانے کے لیے اسکارف اتارنے کو کہا گیا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اس وجہ سے وہ اپنی اگلی فلائٹ کے لیے لیٹ ہو گئیں اور وہ فلائٹ چھوٹ گئی۔ لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ وہ فلائٹ ایک حادثے کا شکار ہو گئی تھی اور اس پر سوار تمام افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ کتنی ہی بار ہمیں اللہ تعالیٰ نے کسی تاخیر یا پریشانی کے ذریعے بڑی مصیبتوں سے محفوظ رکھا ہے۔ ہم اکثر کسی رکاوٹ پر غصہ یا بے چینی محسوس کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک کبھی کچھ غلط نہیں ہوتا۔ ہر بات میں ایک حکمت ہوتی ہے۔ کوئی آپ کی گاڑی کو ٹکر مار دے اور آپ کی گاڑی کو نقصان پہنچے، اس وقت آپ غصہ کرنے کے بجائے سکون سے باہر آئیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نقصان کو نظر انداز کریں، بلکہ آپ خوش اخلاقی کے ساتھ اپنی بات کریں اور اس حادثے کو قبول کریں، کیونکہ کوئی بھی یہ جان بوجھ کر نہیں کرتا۔ لیکن اکثر ہم ایسا رد عمل دیتے ہیں جیسے کسی نے جان بوجھ کر ہمیں نقصان پہنچایا ہو۔ جب چیزیں آپ کے مطابق نہ ہو تو پریشان نہ ہو۔
اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے تو آپ کو یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہوا وہ اللہ کی مرضی سے ہوا۔ اگر آپ نے کوئی منصوبہ بنایا، کسی سے شادی کے لیے بہت کوشش کی، کسی خاص کاروبار کا ارادہ کیا، کوئی خاص گھر خریدنا چاہا، کوئی خاص لباس لینا چاہا یا کسی تقریب میں شرکت کرنا چاہی، لیکن وہ چیز آپ کے مطابق نہ ہو پائی، تو اللہ کا شکر دوگنا کریں، کیونکہ وہ چیز اللہ کی مرضی کے مطابق ہوئی اور اس نے آپ کو کسی آزمائش سے بچا لیا۔ چاہے آپ اس وقت نہ سمجھ سکیں کہ اللہ نے آپ کے لیے کیا بہتر کیا، لیکن اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے کا عمل آپ کو اللہ کے قریب کر دے گا۔ اللہ نے آپ کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے، اسی لیے فکر نہ کریں آپ نے کچھ نہیں کھویا۔ خود کو صرف تب ملامت کریں جب اللہ نے آپ کو کوئی فائدہ مند کام کرنے یا کسی نقصان سے بچنے کی صلاحیت دی ہو اور آپ نے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا ہو اگر یہ لکھا ہوا ہے تو ہونے دیں، جیسے آج کے کچھ سست لوگ کرتے ہیں۔ یہ لوگ گھر بیٹھے دعا کرتے ہیں، یا اللہ میں 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں، تہجد کے لیے جاگ رہا ہوں، یا اللہ میری مدد فرما، مجھے رزق عطا فرما، لیکن وہ خود کچھ نہیں کرتے، صرف ہاتھ اٹھائے بیٹھے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ نیک ہے۔ اصل میں یہ نیکی نہیں بلکہ سستی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اونٹ باندھے اور پھر اللہ پر بھروسہ کرے۔ اللہ نے آپ کو جو صلاحیت دی ہے اسے استعمال کرنا آپ پر لازم ہے۔ اگر آپ اپنی گاڑی کو کھلا چھوڑ دیں، اس میں پیسے اور دیگر قیمتی چیزیں نظر آنے دیں اور کہیں میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں اور صرف وہ اللہ ہی میری گاڑی کی حفاظت کرے گا، تو جب آپ واپس آئیں گے گاڑی خالی ہوگی اور شاید خود گاڑی بھی چوری ہو چکی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے بے وقوفی کی۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جب اللہ نے آپ کو کسی کام کی صلاحیت دی ہے تو اسے کریں، اپنے دماغ کا استعمال کریں، اپنی توانائی لگائیں۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ہمیشہ محنت کریں تاکہ وہ چیز حاصل کریں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو۔ آپ نے سنا محنت کریں تاکہ وہ چیز حاصل کریں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو، اور اللہ کی مدد مانگیں اور کبھی ہمت نہ ہاریں۔ اسے اللہ پر صحیح بھروسہ کہا جاتا ہے۔ میں نے اپنی گاڑی لاک کی، میں نے وہ سب کیا جو میں کر سکتا تھا، پھر بھی کسی نے شیشہ توڑ کر کچھ چرا لیا۔ ایسے میں کہتا ہوں الحمدللہ، شاید اللہ نے یہ نہیں چاہا کہ میں اس چیز کو استعمال کروں جو چیزیں میرے لیے بہتر نہیں تھی۔ تو یہ سب اللہ کی مدد ہے۔ اگر آپ ایمان رکھتے ہیں تو آپ یقیناً ہمیشہ خوش اور مطمئن رہیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک مومن کے معاملات حیرت انگیز ہیں۔ وہ حیرت انگیز کیوں ہیں؟ کیونکہ جب مومن کے حق میں کوئی بھلائی آتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ لیکن اللہ کا شکر کیسے ادا کیا جائے؟ صرف یہ کہنے سے نہیں کہ یا اللہ میں شکر گزار ہوں اور پھر دن رات اللہ کی نافرمانی کریں، بلکہ حقیقی شکر یہ ہے کہ اگر آپ نماز کو قائم کرتے ہیں، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں اور ممنوعات سے بچنے کی جدوجہد کرتے ہیں، تب یہ اللہ کا سچا شکر ہوگا۔ حقیقی شکر وہ ہے جب آپ اپنے خالق کے قریب سے قریب تر ہونے کی کوشش کریں، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک کے دل میں یہ خواہش موجود ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کے قریب سے قریب تر ہو جائیں۔